کراچی میں پارٹیاں بدل رہی ہیں، نیون لائٹس، سپورٹس کوڈ اور ڈی جے میوزک، مگر نہ شراب اور نہ ہی کوئی نشاور چیز، اور ایونٹ بھی صرف رات 10 بجے تک۔ پاکستان میں جنزی تیزی سے سوبر سوشلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، یعنی ایسی تفریح جہاں صحت مند ماحول اور محفوظ سرگرمیاں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ دنیا کے کئی شہروں کی طرح اب کراچی میں بھی نوجوان روایتی پارٹی کلچر کے بجائے نئے انداز میں سماجی سرگرمیاں اختیار کر رہے ہیں۔ It's a sober party, it's a sober event, and you'll see a lot of Gen Zs and young generation wanting to come to such events without having the intake of drugs. So I really like this event, and I hope people become more aware and start having these events for the coming generation. ماضی میں کئی پارٹیاں انڈر گراؤنڈ ہوتی تھی جہاں شراب اور ڈرنکس کی وجہ سے خطرات اور قانونی خدشات موجود رہتے تھے۔ اب نوجوان ایسی جگہوں کو ترجیح دے رہے ہیں جہاں کھلے عام، منظم اور محفوظ انداز میں تفریح کی جا سکے۔ At least in Karachi, we don't have much places like there to spend our time, to socialize with my friends. So I bring my old friends here to enjoy the party like this. You know, we used to party in basement or no such vibes like here. We are seeing paddle people, we are connecting, we are building networking as well. حال ہی میں ایک نیون پیڈل پارٹی کا اہتمام ایکسپیرینس 12 نامی گروپ نے کیا، جسے مقامی انتظامیہ سے بغیر شراب کے پبلک ایونٹ کی اجازت ملی۔ پیڈل، جو ٹینس اور اسکواش سے ملتا جلتا کھیل ہے، تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور موسیقی کے وقفوں میں شرکاء کھیل میں حصہ لیتے نظر آتے ہیں۔ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کلب میں کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور ڈرون مانیٹرنگ کی گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑے یا ہراسانی سے بچا جا سکے۔ Our job, as club owners, as people who organize these things, is just to create a safe space, because there's a security element attached as well. We are an indoor, high security, fully CCTV kind of space. There's very good parking outside, so it's a whole space environment that we've created that allows people to come and enjoy and actually have sober parties. کراچی میں اس نوعیت کی تقریبات اب صرف سپورٹس کلب تک محدود نہیں رہی، بلکہ کافی شاپس، آرٹ گیلریوں اور کو ورکنگ سپیسز تک پھیل رہی ہیں۔ منتظمین کے مطابق نوجوان ایک ایسا ماحول چاہتے ہیں جہاں تفریح کے ساتھ ذاتی حدود اور ثقافتی کمفرٹ کا بھی خیال رکھا جائے۔ They are not going beyond the Islam, and they are following halal things, no sex, no alcohol. It means they are following all the norms of Islam. They are reframing, actually they are striving to reframe the Islamic norms by their own practices, and they don't want to have a stigma of non-Islamic practices. That's why they are striving to make it lawful according to Islam. خاص طور پہ خواتین کے لیے الگ ایونٹس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، جہاں موسیقی، سپورٹس اور سوشلائزیشن کو محفوظ ماحول میں پیش کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر تقریبات وقت پر ختم ہو جاتی ہیں، جس سے شرکاء کے لیے گھر واپسی آسان رہتی ہے۔ ان ایونٹس کی ٹکٹ قیمت عموماً 3,000 سے 7,000 روپے تک ہوتی ہے، جو ہر ایک کے لیے قابل برداشت نہیں، مگر اس کے باوجود نوجوانوں میں ایک نیا اور نمایاں تفریحی رجحان بن چکے ہیں۔ کراچی کی یہ بدلتی ہوئی نائٹ لائف دکھا رہی ہے کہ نئی نسل تفریح کو مکمل طور پر چھوڑ نہیں رہی، بلکہ اسے اپنے انداز میں، اپنی حدود میں اور اپنے وقت کے مطابق نئے سرے سے تشکیل دے رہی ہے۔